اب توجہ رکھنا، یہ جملے سمجھانے کے بعد میں اگلی بات کرنے لگا ہوں۔ وہ کون سی آیت ہے جس سے عقیدہ حیات النبی سمجھ آئے؟ کون سی احادیث ہے جس سے عقیدہ حیات النبی سمجھ آئے؟ کون سے پیغمبر کے صحابہ ہیں جو عقیدہ حیات النبی سمجھاتے ہیں؟ آؤ توجہ رکھنا، سورت نمبر 2 سورت البقرہ آیت نمبر 154 میں نے آپ کی خدمت میں پڑھی ہے۔ اس آیت میں رب کریم نے 4 باتیں ارشاد، بلکہ 3 باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ نمبر 1 وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، نمبر 2 بل احیاء، نمبر 3 وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ کیا مطلب ہے؟ ان تینوں کا ترجمہ، مطلب، مراد، مفہوم، وضاحت، ایکسپلینیشن، تفسیر، تشریح کیا ہے؟ وَلَا تَقُولُوا، مت کہو، لِمَن يُقْتَلْ، شہید کو، کیا؟ امواتا، مردہ نہ کہو۔ اللہ ٹھیک ہے شہید ہو گیا، مردہ نہیں کہتے تو کیا کہیں؟ فرمایا بل احیاء، اسے زندہ کہو۔ سوال اٹھتا ہے اللہ زندہ کیسے کہیں؟ رگ کٹ گئی ہے، خون نکل گیا ہے، نبض بند ہے، دل کی دھڑکن بند ہے، سانس بند ہے، آنکھیں بند ہے، نہ خود چلتا ہے، نہ پھرتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ اٹھتا ہے، نہ بیٹھتا ہے، نہ ہمارے سامنے کچھ کھاتا اور پیتا ہے، زندہ کیسے ہے؟ فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں سمجھ نہیں آئے گی، بس تم اس کی حیات مانو۔ یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، کوئی پھتو ڈتو گاما نہیں پیا آدھا، کوئی راہ چلتے ہوئے بندہ نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا۔ نہ ہو قرآن کی آیت، آؤ مجھ سے آپ تحفہ لے لو۔ واضح قرآن کہتا ہے عقل مت چلاؤ، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں سمجھ نہیں آئے گی، من۔ تو جب رب کہتا ہے شہید کو مردہ نہ کہو، جو بندہ کہے شہید مردہ ہے، بتاؤ وہ قرآن مانتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں بل احیاء، زندہ کہو، قولو محذوف ہے، بل قولو احیاء، زندہ کہو۔ جو کہے زندہ نہیں ہے وہ قرآن مانتا ہے؟ رب فرماتے ہیں وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں سمجھ نہیں آئے گی، مانو۔ جو کہے مناظرے کرو اور مجھے سمجھا کے دکھاؤ، یہ قرآن مانتا ہے؟ نہیں مانتا۔ قرآن کہتے ہیں سمجھ نہیں آئے گی، مانو، اور یہ سارا دن میرے علماء کو پکڑ کہتے جی ہمیں سمجھاؤ۔ بھئی اللہ فرماتے ہیں سمجھ نہیں آئے گی، نہیں آئے گی، مانو۔ اب آپ کے ذہن میں سوال اٹھے گا کہ مولانا سمجھ نہیں آئے مانو، یہ کوئی شریعت کا حکم ہے؟ جی ہاں حکم ہے۔ کئی ایسے مسئلے ہیں جو آپ کو اور مجھے سمجھ نہیں آتے، ہم مانتے ہیں۔ مثلا پیشاب اور پخانہ تو ایک خاص جگہ سے نکلتا ہے، اور وضو میں ہاتھ، پاؤں، کوہنیاں، بازو اور سر دھویا جاتا ہے، ادھر سے تو پیشاب نہیں نکلتا، تو پیشاب ادھر سے نکلتا ہے۔ وضو ہاتھ کا ٹوٹتا ہے، وضو چہرے کا ٹوٹتا ہے، وضو سر کا مسا ٹوٹتا ہے، وضو پاؤں کا ٹوٹتا ہے، کیوں؟ ادھر سے تو پلیتی نہیں نکلی۔ آپ کہیں گے یہ امر تعبدی ہے، جو اللہ نے فرما دیا بس وہی مانیں گے۔ آپ وضو پہ تو سوال نہیں کرتے، آپ غسل میں سوال نہیں کرتے۔ قطرات المنی کا خروج بندے کے منہ سے نہیں ہے، بندے کے ناک سے نہیں ہے، کیوں 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈلواتے ہو؟ کیوں 3 مرتبہ کلی کرواتے ہو اور غرارے کی شکل میں؟ کیوں سر سے لے کر پاؤں تک جسم دھلواتے ہو؟ ادھر سے تو منی کے قطرات کا خروج نہیں ہوا، کیوں؟ آپ کہیں گے امر تعبدی ہے، اللہ نے کہہ دیا، سمجھ آتا ہے نہیں آتا، مانو۔ جب آپ نے وضو اور غسل پر اکر نہیں چلائی تو شہید اور نبی کی حیات پہ آپ کو کیا مسئلہ پڑ گیا؟ حیات النبی پر آپ کو کیا اعتراض آ گیا؟ یہ مولویت ہے، اسے دینداری کہتے ہیں، اسے تقوی طہارت للہیت کہتے ہیں کہ اللہ نے 2 علم کے بول دے دیے تو لوگوں کو گمراہ کرتا پھرے بندہ؟ یہ کیا نظریہ ہے؟ اور سنو میں ایک جملہ مزید کہتا ہوں، ہم کندھوں پر فرشتوں کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ بولیے۔ جتنے بندے اس مجمع میں بیٹھے ہیں، اگر ان کا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ ہمارے کندھوں پر فرشتے اللہ کی طرف سے بیٹھے ہیں اور نامہ اعمال لکھ رہے ہیں، جن کا عقیدہ اور نظریہ ہے، آپ ہاتھ کھڑا کر کے مجھے بتاؤ۔ نعرہ تکبیر! جتنے بیٹھے ہو ہاتھ کھڑا کر کے اس بات کا جواب دو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم میں، ہمارے کندھوں پر فرشتے بٹھائے ہیں یا نہیں بٹھائے؟ یہ نامہ اعمال لکھتے ہیں یا نہیں لکھتے؟ لکھتے، مانتے ہو؟ اب میرا سوال سنو، کہاں بیٹھے ہیں؟ بولیے بولیے بولیے، کہاں بیٹھے ہیں؟ میرا سوال ہے، آپ نے تو اوپر قمیض پہن لی ہے اور میں نے تو قمیض کے اوپر واسکٹ پہن لی ہے، اب فرشتہ کہاں ہے؟ جواب مجھے قرآن اور حدیث سے دینا، عقل سے نہیں۔
آپ کہو گے یہ واسکٹ کے اوپر بیٹھا ہے، تو خدا نے تو کندھا کہا ہے، واسکٹ کہاں سے آ گئی؟ اور اگر آپ کہتے ہیں نہیں کندھے پہ ہے تو اوپر واسکٹ آ گئی، اب پین کیسے چلائے گا، لکھے گا کیسے؟ میرا سوال ہے بچوں، مجھے قرآن اور حدیث سے جواب دو۔ میں حیران ہوں، اتنی آیتیں عام مردوں کی پڑھنے کے لیے پوری ایسے لائبریریاں بنا دے، یہ مسئلہ بھائی اس پہ پڑھنا، کندھے پہ فرشتہ بیٹھا ہے، نظر نہیں آتا، پین کیسا ہے، کاغذ کیسا ہے، لکھائی کیسی ہے اوپر۔ اچھا چلو، میں نے جو دونوں ہاتھ رکھ لیے، اب فرشتہ کہاں گیا؟ میں نے شاور آن کیا اور غسل کرنے لگا ہوں، فرشتہ بھی سننا تھی کہ پس ویسی، ہاں فرشتہ سج گیا بھائی، اس میں پانی آ گیا، آپ مانیں گے؟ میں دریا میں چھلانگ لگا کے سوئمنگ اور تیراکی کرتا ہوں، فرشتہ کہاں جاتا ہے؟ میرا سوال ہے، پولیس والے تفتیش کرنے کے لیے الٹا لٹکا دیتے ہیں، فرشتہ کہاں جاتا ہے؟ وہ شودا کوئی لڑکا کھڑوتا ہوں دے، کہاں ہے؟ آپ ہنسے نہیں، مجھے قرآن و سنت سے جواب چاہیے۔ منکر کے ابے کے پاس بھی جواب نہیں ہے، اس کا ابا جی اس کے دادا جان کے پاس جائے، اس کے پاس بھی نہیں ہے۔ وَلَوْ كَانَ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، مل کے بھی جواب دے تو نہیں ہوتا۔ اچھا ایک سوال اور ہے، حضور پاک علیہ السلام نے اپنے کندھوں پر جنتی شہزادوں کو بٹھایا یا نہیں بٹھایا؟ بابا اگر آپ حسینی ہیں تو بولیں، ہم یزیدی نہیں ہیں، ہم یزیدی نہیں ہیں، ہم کل بھی حسینی تھے، ہم آج بھی حسینی ہیں۔ جیسے یزید چاہیے وہ دعا کرے قیامت میں اللہ اس کے ساتھ اس کو کھڑا کرے، ہمیں حسین چاہیے، ہم آج بھی دعا کرتے ہیں مولا زندگی میں حسین کی محبت دی ہے، اللہ ہمیں آخرت میں حسین کا ساتھ دے دے۔ ہم حسینی ہیں بھائی، ہم یزیدی نہیں ہیں۔ تو جب آپ یہ بات مانتے ہیں کہ حضرات حسنین کو حضور نے اپنے کندھوں پر بٹھایا ہے رضی اللہ عنہما، تو بتاؤ حضور پاک علیہ السلام کے کندھوں پہ بیٹھے فرشتے کہاں گئے تھے؟ یا آپ اور میں اپنی اولاد کو کندھوں پر بٹھاتے ہیں، فرشتے کہاں جاتے ہیں؟ عقل استعمال نہیں کرو، مجھے جواب دو قرآن سنت سے۔ ایک ہی جواب ہے کہ مولانا عقل سے سمجھ نہیں آتا، اللہ نے کہا ہے مانو۔ تو میں نے کہا بھائی رب نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، شہید کو مردہ نہ کہو، رب پھر کیا کہو، بل احیاء، زندہ کہو۔ اللہ سمجھ نہیں آتا زندہ کیسے؟ فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں سمجھ نہیں آئے گی، تجھے ایمان رکھنا پڑے گا۔ کندھے پہ بیٹھے فرشتے پر تو نے کبھی سوال نہیں اٹھایا، اور پیغمبر کی حیات اور شہید کی حیات پر تو تیرے پاس سوالات کی لائن بن جاتی ہے۔ اجی ایسا قرآن منے نہیں ہے، ایکو قرآن آدھے تیرے پاس قرآن کی قاف بھی نہیں ہے، قرآن تو دور رہا۔ ایسے امت کو گمراہ کر کے کھڈے لین لایا ہوا ہے۔ میرے دوستوں میں ایک جملہ اور کہتا ہوں، یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے مردہ نہ کہو، زندہ کہو، تمہیں سمجھ نہیں آئے گی۔ سوال اٹھتا ہے اللہ نے یہ کیوں نہیں فرمایا وَلَٰكِن لَا تُؤْمِنُونَ، تمہارا ایمان نہیں ہوگا؟ نہیں، فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں شعور نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اللہ یہ بھی فرما سکتے تھے وَلَٰكِن لَا تُؤْمِنُونَ، تمہارا ایمان نہیں ہے، یوں نہیں فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں شعور نہیں ہے۔ شعور کسے کہتے ہیں؟ شعور 5 چیزوں کا نام ہے، توجہ رکھنا۔ 5 چیزوں سے بندے کو علم ملتا ہے، اسے شعور کہتے ہیں، جسے حواس خمسہ کہتے ہیں۔ وہ 5 کیا ہے؟ آپ کے اور میرے جسم میں موجود ہے، گنو: آنکھ، کان، ناک، زبان اور ہاتھ۔ قوت باصرہ، قوت سامعہ، قوت شامہ، قوت ذائقہ، قوت جاسہ، یہ 5 قوتیں ہیں، پکڑ کی، سماعت کی، سونگنے کی، چکھنے کی، دیکھنے کی، بولنے کی، بس کلیئر۔ یہ 5 چیزیں ہیں جنہیں شعور کہتے ہیں۔ میں نے ہاتھ لگایا، پتہ چلا اسٹیل کا گلاس ہے، جس کا ہے، یہ کانچ کا نہیں ہے، فرق ہو گیا، یہ ہاتھ کا علم ہے۔ میں نے دیکھا پانی ہے، شربت نہیں ہے، چائے نہیں ہے، سالن نہیں ہے، پانی ہے، یہ آنکھ کا علم ہے۔ میں نے سونگا تو ذائقہ ٹھیک ہے، یہ ناک کا علم ہے۔ میں نے پیا، میٹھا ہے یا کڑوا ہے، یہ زبان کا علم ہے۔ تو یہ 5 علوم ہیں جو بندے کو ملتے ہیں۔ اب سنو، رب فرماتے ہیں وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تیری آنکھ کہے گی یہ مردہ ہے۔ اللہ سنو، تیرا کان اگر سمجھنا چاہے تو کہے گا دل پر تو میں نے کان لگا کر دیکھ لیا، دل نہیں دھڑک رہا، مردہ ہے۔ اگر ناک اور ہاتھ کے ذریعے بھی تمہیں علوم اور زبان کے ذریعے بھی ملے تو وہ بھی کہہ دیں گے کہ یہ مردہ ہے۔ تو جب یہ 5 کا علوم میں 0 ہو گیا
علم صفر ہو گیا تو اللہ پھر زندہ کیسے مانوں؟ میں تو یا آنکھ سے دیکھتا ہوں یا کان سے سنتا ہوں یا ناک سے سونگھتا ہوں یا زبان سے چکھتا ہوں یا ہاتھ سے پکڑتا ہوں، تو اللہ میرے پاس تو چھٹا علم نہیں ہے۔ فرمایا چھٹی چیز وحی الہی ہے، چھٹی چیز اللہ کی وحی ہے جو ان 5 سے اوپر ہے۔ نبی نے بتایا، خدا نے اتارا، شہید زندہ ہے، مانو۔ بے شک بے شک۔ اب سنیں میں جملہ دے رہا ہوں، کوئی بندہ اگر آپ کو یہ سوال میں کہے آنکھ سے دیکھو یہ زندہ ہے، اسے کہے آنکھ کا علم جیب میں رکھ، رب نے وَلَٰكِن لَا تُشْعُرُونَ کہہ کے آنکھ کے علم کو پہلے زیرو کر دیا ہے۔ بے شک۔ کوئی کہا